7 ਸਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਗਿਆ ਦਾ ਤੇ ਆਂਦੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਚੱਲ। ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾ رہے ہیں وہ کتنے گیا ہے؟ وہ کتنے گیا ہے؟ اللہ حضرت ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نماز کے لیے اکیڈمی کا ٹائم مینج کرتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز چھوڑ دی لیکن اکیڈمی پر میں 7 سال دا ہو جائے 4 سال والے نہیں کیا۔ ہر مسجد میں لڑائی لگی ہوئی، دادا بو آتے ہوئے 4 سال والے کو لے آئیں گے، چل میری بھی نماز خراب کر۔ اور اوپر سے ہمارے نمازی بڑے بادشاہ بندے ہیں، انہیں جی تسی مولوی تو چاہتے ہی نہیں ہے کوئی مسجد چاہے، اسی کیوں نہیں چاہتے ہیں یار؟ اسی تے اذان وچ بھی کیا حی علی الصلاۃ، لیکن 7 سال۔ لیکن آپ جدوں کو 4 تسی بیٹھ کے گلاں کرتے اوے چلو اے بچے باہر چلو ضروری گل کرنی۔ اچھا تیری گل نماز نہ بھی ضروری ہے؟ وہ جی میں سعودیہ گیا تو بچے اتنے فٹ بال پہ کھیڈتے ہیں حرم شریف وچ، تسی پاکستانی مولوی نہیں بچے حرم چ فٹ بال کھیڈنا ٹھیک گل ہے؟ وہ دلیل تو دو نا یار آگے سے۔ وہ جی میں مسجد نبوی چ گیا تو بچے پہ کھیڈتے ہیں، تسی پاکستانی مولوی پتہ نہیں کی نہیں بچے مسجد نبوی چ کھیڈن اے ٹھیک گل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد نبوی شریف کا لکھا ہے اتنا ادب کرتے تھے کہ اگر کسی کو بلانا بھی ہوتا بھائی بڑی معذرت نہ ہاتھ وچ وٹا رکھے آندا سی، انہیں دیکھ اتنا ادب ہے مسجد نبوی شریف۔ کوئی دلیل بھی تو دو نا یار۔ جس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اکیڈمی گیا ہے، اس لیے فرمایا ہی نہیں، انہوں لے آ کے ہر مسجد میں لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ جی تسی تو چاہتے ہی نہیں کو مسجد میں آئے، وہ جی عادت پہ وہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ کو حضرت اپنی 3 سال کی عمر کی کوئی بات یاد ہے؟ آپ کو اپنی 4 سال کی عمر کی کوئی بات یاد ہے؟ آپ کو اپنی 5 سال کی عمر کی کوئی بات یاد ہے؟ بس جدے لو آکھے ہے وہ اکیڈمی گیا ہے، جدے لو آکھے ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کب ہم سمجھیں گے اور کیا ہمارا بنے گا۔ ہر مسجد میں لڑائی لگی ہوئی ہے۔ حضرت صاحب جنوں کیا مینج کرو اکیڈمی مینج کرو اور لے آؤ 7 سال والے نوں، لے آؤ 10 سال والے نوں، لے آؤ 8 سال والے نوں، لے آؤ 9 سال والے۔ لیکن ہم نہیں لڑے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لڑتے، لیکن ہم لڑے، نماز چھڑ چھڑی لیکن اکیڈمی مینج کی تھی۔ ہے ہی کوئی نہیں حضرت جس کو آنا چاہیے تھا، وہ 4 بابے نے حضرت۔ میرے ایک دوست ہیں، میں چلو کیمرے لگے ہیں میں نام نہیں لوں گا، حضرت اس وقت پاکستان کا اتنا طاقتور پین ہے ان کے پاس، یہ میرے لفظ نہیں ہیں یہ ان کے لفظ ہیں، کہتے ہیں حضرت اگر میں لکھ دوں نا کہ آج کے بعد پنڈی اسلام آباد اور اسلام آباد پنڈی ہے تو پنڈی اسلام آباد بن جائے گا اور اسلام آباد پنڈی بن جائے گا، اتنا میرے پین میں زور ہے۔ لیکن دوسری طرف میں اس قدر مجبور ہوں، ایک اللہ نے بیٹی دی، میں نے کئی کروڑ لگا کے اس کی شادی کی، شادی کے 7 ماہ بعد اس کو طلاق ہو گئی، میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وارث شاہ مت وارث جانی متاں بے وارث کر مار دئی، وارث تو دی ذات ہے، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، جو تربیت ان کی کرنی تھی ہم نے کی نہیں کی۔ نور الدین زنگی حضور ایویں نہیں نور الدین زنگی بندے، پیچھے ماں اور پیو دی محنت ہوندی پھر نور الدین زنگی بنتے۔ آپ ایک ولی اٹھا لیں حضرت، پیچھے امی ابو امی ابو امی ابو نظر آئیں گے، آپ سٹارٹ ان سے ہوگا، آگے آگے پھر مرشد آئیں گے، لیکن بیس بنیاد امی ابو۔ لکھا جب نور الدین زنگی پہلی بار گئے نا میدان جہاد میں، پہلا جنگ لڑنے کے لیے گئے، ٹیلی فون تو ہے کچھ نہیں ہے، وہ خبر آئی کہ نور الدین زنگی میدان جہاد سے بھاگ گئے۔ ابا جی کو پتہ چلا، بڑا غصہ لگا، امی جی کے پاس گئے، ملکہ کے پاس جا کے، میں آپ کے لیے سادہ کر رہا ہوں پنجابی میں مفہوم، جا کے پتہ تیرے منڈے نے کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا نس گیا میدان جنگ۔ ملکہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ اس نے جام شہادت نوش کیا ہے اور جتنے زخم آئے ہیں سینے پہ آئے ہیں اور گردن سامنے سے رکھ کے کاٹی گئی ہے یہ تو مان جاؤں گی، لیکن اگر کوئی یہ کہے نور الدین بھاگ گیا ہے میں یہ مان سکتی نہیں۔ وہ لکھا یہ کہا کہ امی اٹھ کے چلی گئی۔ اب اچھا بڑا حیران ہوا بھائی انہوں ایڈا یقین کس طرح ہے؟
وہ ظاہر ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ فوراً ہی خبر آ جاتی. کچھ دنوں بعد دوبارہ خبر آئی کہ نور الدین زنگی میدان جنگ سے بھاگے نہیں. یہ ان کی جنگی چال تھی. پیچھے ہٹے اور پہاڑ کے پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو جہاد میں فتح عطا کی. اور نور الدین زنگی فاتح ہو کے واپس آ رہے ہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا بھائی امی تو پہلے یہ کہن رہی تھی. لکھا ہے نور الدین زنگی آئے اور آ کے پوچھا جو آپ نے کہا ہے وہی سچ ہوا ہے، اب یہ بتائیں آپ کو اتنا یقین کیسے تھا؟ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں کہنے لگی کہ جب مجھے پتہ چلا تھا نا میں امی بننے والی ہوں، 2 رکعت نماز توبہ پڑھی اور پھر اس کے بعد کبھی بھی ارادتاً اللہ کی نافرمانی کی ہو گئی تو پھر 2 رکعت پڑھی میں. جب نور الدین زنگی دنیا میں آئے کبھی بھی ان کو بے وضو دودھ پلایا. جب بھی دودھ پلاتی تھی ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتی تھی. کبھی میں نے نور الدین زنگی کا آٹا بے وضو گوندا، کبھی نور الدین زنگی کا سالن بے وضو پکایا، کبھی نور الدین زنگی کی روٹی بے وضو پکائی. ساتھ سالن پکاتی تھی، ساتھ روٹی پکاتی تھی، ساتھ آٹا گوندتی تھی، ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت کرتی تھی، ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کرتی تھی، ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی. جس پتر کو میں نے ایسے جوان کیا ہو وہ گردن کٹوا تو سکتا ہے لیکن بھاگ سکتا اللہ. لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی کیا، ہم نے ایسا کچھ بھی کیا. اقبال رویا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. جی دے آپ ہیں اللہ مجھے معاف رکھے پتر، نہ کبھی خوشامد کی ہے اور نہ اللہ کبھی وقت ویلا لائے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں پتر، ان بچوں کو دیکھ کے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں انہوں کا کل کی بنے گا، کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے ماں باپ جن کو خود خدا نہیں یاد ہے، جو خود اللہ رسول سے غافل ہیں، جو خود اللہ رسول کے باغی ہیں. یہ کیا کریں؟ حضور پتہ ہے کیوں بچے دیں؟ یہ ہمارا نہیں کمال، یہ کمال ہے ہماری ماؤں کا، یہ کمال ہے ہمارے والدین کا. میں نے 3 اگست 1984 41 سال بنتے ہیں میں نے خود یہ جملہ سنا ہے 91 92 93 میں. لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ لوگ کہتے تھے سکی کھا لواں گے لیکن کھانی حلال بھی ہے، تھوڑی کھا لگاں گے لیکن کھانی وہ حلال رگوں میں دوڑ رہے تھے. میں نے دیکھا ہے، مجھ سے میری چھوٹی ہمشیرہ ہے، وہ 7 سال مجھ سے چھوٹی ہے، تو میں نے دیکھا ہے جب وہ روتی تھی نا تو امی اس کو گود میں لے کے نا وہ امی نے پڑھنا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا. وہ لوریاں آج بھی اندر پہ دوڑ دی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں ان کو کسی نے یہ لوریاں سنائی. یہ ہونے کے جدو روئے تھے امی نے ٹیلی فون تے کارٹون لا کے اے پڑھتے میری جان. اب حسبی ربی جل اللہ اور ہمٹی ڈمٹی میں پھر فرق تو آئے گا نا. جنہیں ہمٹی ڈمٹی سنیا ہوئے اور جنہیں حسبی ربی جل اللہ سنیا ہوئے فرق تو پھر آئے گا. اللہ ان بچوں پہ رحم کرے. اللہ ابھی بھی حضرت کچھ نہیں بگڑا. آج تو شروع کریے پتر، اپنے بچوں سے محنت کریے. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. میرے خیال میں حضرت اس مجمع میں علماء اور سادات کی بات نہیں کر رہا، شاید حضرت کو ابو جی ایسے بیٹھے ہوں کہ جو صبح خود بھی فجر پڑھیں اور سارے گھر کو بھی اٹھائیں اور پھر رزق کی تلاش میں نکل جائیں. مغرب کے وقت گھر آئیں، عشاء کے وقت گھر آئیں اور آتے ہی بائک کھڑی کر کے گاڑی کھڑی کر کے سب سے پہلا سوال یہ کریں بھئی فجر تو سب نے پڑھی تھی، بھئی ظہر عصر مغرب عشاء پوری ہیں نا سب کی؟ شاید ہی کوئی ابو، شاید ہی کوئی ابو. حضرت صاحب جو انہوں نے دینا سی وہ اسی دیتا، باقی تو حضور مالک دی مرضی، باقی تے مالک دی مرضی، باقی تے حضور مالک دی مرضی ہے، باقی تے مالک دی مرضی. جو دینا سی وہ دیتا، جو دینا سی وہ دیتا. اس لیے حضرت اوپر میریاں بھیناں بیٹھی دیاں نے تھلے، حضرت کریے خوش ہونا پتر نمازی ہوئیے سارے اور اپنے بچیاں بھی نماز. اس سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں
جو ایک ابو یا امی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. انہوں نے نمازی کر دی، انہوں نے نماز دی عادت پائی ہے. جو کر سکتے تھے وہ کیا، اور جس پہ اختیار ہی نہیں ہے ہر بندے نے. وارث شاہ مت وارث جانے، متم بے وارث کر مار دئیے. جے چاہیں تیرا گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانو، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہان. دین سیکھا ہی نہیں حضرت ہم نے کوئی، اور جن کاموں کی طرف آنا تھا، اور جتھے ہی کاری کا کر نہیں سکتے، جتھے سی کار باتیں بڑی ہیں، لیکن کبھی اللہ نے وقت لایا تو آپ مجھے کہیں نا کہ کتاب نہیں کھولنی کوئی بھی، صرف جو سارا دن سڑکوں سے سیکھتا ہوں وہ سناؤ، میں فجر تک بول سکتا ہوں. طالب علم ہوں نا، اللہ طالب علم ہی رکھے ہوئے. بہت کچھ ہے آپ کے ارد گرد سیکھنے کے لیے اگر آپ سیکھنے کا ارادہ کریں، لیکن سیکھتے کوئی نہیں. اکھاں بند کر لی ہیں. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا گود سے لے کر گور تک سیکھنا. سیکھو حضور، بہت کچھ ہے. جو سیکھنا تھا ہم نے سیکھا، اس لیے ہم ادھر کے ادھر کھڑے ہیں. وقت گزر رہا ہے، ہم ادھر کے. یہ میں جتنے میرے نمازی احباب، اگر 4 دن بندہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنا جانا شروع کر دے نا، علاقے میں اس کا ٹول ٹپا بن جاتا ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ صرف کس لیے کہ آج کل اس کا آنا جانا کدھر ہے؟ ایم این اے. کچھ لوگ صرف اس لیے اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے اس کا آنا جانا کدھر ہے؟ ایم این اے یہاں. اور کچھ لوگ صرف اس لیے اس سے ڈریں گے کہ بھئی انہوں نہ چھیڑو، کیونکہ آج کل آنا جانا کتے ہوئے. میں نے کئی بار خود سے سوال کیا ہے، مولوی سلیمان، بندہ چند دن کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر آئے جائے تو علاقے میں اس کی دعائیاں پڑ جائیں. تو مولوی سلیمان تینوں تو 20 سال ہو گئے نے اللہ دے گھر آندیاں جاندیاں، تیریاں تے پئیاں کوئی نہیں. اب جواب آپ نے دینا ہے. گھر ایم این اے کا بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ گھر ایم پی اے کا بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ جیسے ساڑی بہت ہی نہیں پانی چاہیے، لیکن بھائی یاد رکھیے گا، حضور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر بڑا ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی فالٹ نہیں ہے. فالٹ ہمارے آنے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ یہاں آئے جائے اور بندے کی دعائیاں نہ پڑیں. صرف ہم نے سیکھا ہی نہیں. حضور ہم نے اس کو مسجد بنا دیا ہے. وہ کتنے چلا ہے مسجد؟ وہ کدوں آئے ہیں مسجد تو جڑا زیادہ آیا جائے ہم اس کو تانا بھی دے چلو مسجد چڑھا جایا. لیکن جڑا ایم این اے یا ایم پی دے گھر آئے چودھری صاحب جڑا مسجد بہت آیا جائے گی کہنے ہیں چلو. ہم نے پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا جگہ. حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں اے ٹو زی ہر چیز ملتی ہے. کسی کو لینا آتا ہو، بس کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کر لینے کا طریقہ سیکھا ہو. لیکن بیگانوں کو چھوڑو. میں نے نمازیوں کو دیکھا دعا نہیں کرتے، کوئی سلام پھیریں گے بھاگیں گے. ٹھیک ہے بھائی تیرے کا سارا کچھ ہی ہے، وہ گڈی بھی ہے، وہ پتر بھی ہے، وہ دھی بھی ہے، وہ کوٹھی بھی ہے، وہ کار بھی ہے، وہ سٹیٹس بھی ہے، وہ برانڈ دا فون بھی ہے، برانڈ دے کپڑے بھی نے، برانڈ دی جوتی ہے، پھر بھی ڈر پتہ نہیں کیڑے ویلے کھول واپس. پھر بھی ترلا کر کے جا یا اللہ پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے، اب نہ چھیڑا گا نہیں، عادت سگ بگڑ گئی. کیوں چل رہے ہیں اٹھ کے؟ پھر بھی ڈر، پھر بھی رو کہ واپس ہی نہ لے لوں. جے نہیں ہے تو پھر بھی کیوں اٹھ کے چلنا ہے؟ باہر جو جا کے پا چاچے گنی نو کہنا ہی آج کل حالات نہیں ٹھیک، تو کی کرے گا چاچا گنی؟ وہ باہر کھلو کے انہوں کہنے ہیں کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، حالات نہیں ٹھیک، اے کی کرے گا؟ کر کی سکتا ہے؟ تے جو تو ہونا سی جڑا سارا کچھ کر سکتا انہوں تو کیا ہی نہیں ہے. وہ چاچا گنی تو کسی کاغذوں میں نہیں ہے. میٹرک وتھ سائنس اور اچھے نمبروں سے، ایف ایس سی وتھ سائنس اچھے نمبروں سے، پھر آگے انٹری ٹیسٹ اچھے نمبروں سے، دونوں یا تینوں کے نمبر دیکھے جائیں گے. پھر جناب ایم بی بی ایس سٹارٹ ہوگا، 5 سال لگیں گے ایم بی بی ایس کرتے ہوئے. پھر آپ جناب ایچ او ہوں گے، پھر آپ ایم او ہوں گے، پھر آپ آگے جا کے ہارٹ اسپیشلسٹ بنیں گے، کچھ کریں گے. کو 20-25 سال لگ جان گے نہ بنا دیں. حضرت چاچا گنی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا.
20-25 سال لگ جائیں گے نام بناتے ہوئے. لو جی کو مسئلہ ہو گیا, میں نے قبلہ شاہ جی سے میں نے حضرت سے ڈسکس کی. میں حضور اج کل کو کڈنی دا مسئلہ ہویا ہے, کوئی چنگا ڈاکٹر ہے بھی فیصل آباد یا کوئی تسی جانتے ہو؟ یہ کہیں بھائی لاہور فلاں ہاسپٹل ہے, وہاں ایک بڑا اچھا ڈاکٹر بیٹھتا ہے. اگر تو اپنی گاڑی ہے تو پھر بھی تیل تو لگے گا نا آنے جانے کا, کوئی ایک ٹینکی لگ جانی ہے. اگر نہیں ہے تو رینٹ پہ لے کے جائیں گے. 5,000 ڈاکٹر صاحب فیس لیں گے, چیک کریں گے, کو 10,000 کے ٹیسٹ لکھیں گے, کو 10-15,000 کی دوائیاں لکھیں گے, اور ساتھ کہیں گے 8 دن دوائی کھا کے ٹیسٹ کروا کے آپ نے دوبارہ واپس آنا ہے. لیکن پرچی پر انہوں نے بھی لکھوا رکھا ہے, لیکن پتہ نہیں ہم پڑھتے کیوں نہیں. کیا ہوا شافی, پاویں تو لور میرے کو آ گئے ہیں, لیکن جڑی تیرے محلے وچ مسجد ہے نا, وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے تے اوتھے جا کے دس, کیونکہ شفا اوتھوں ہی لبنی ہے. کیا کہنے سے کسی کھاتے جی نہیں ہے جس کو 25 سال لگ گئے ہیں نام بناتے ہو, وہ بھی کیا کہہ رہا ہے میرے اختیار سے, وہ بھی کہندا ہوا شافی. جڑی تیرے محلے وچ مسجد ہے نا, وضو کر کے تے اوتھے جا, تو اوتھے دس جا کے. عالم اسباب ہے. جس پین سے میں یہ لکھ رہا ہوں, پین والے دی بھی روزی لگی ہے, جو میں نے انک ڈالی ہے اس کی بھی روزی لگی ہے, جس پیڈ پہ میں نے لکھا ہے اس کی بھی روزی لگی ہے, جس نے اس کے اوپر پرنٹ کیا ہے اس کی بھی روزی لگی ہے, جس سے میں نے ٹیبل خریدا ہے اس کی بھی روزی لگی ہے, جو باہر کمپاؤنڈر کھڑا ہے اس کی بھی روزی لگی ہے, جس کی دوائیاں ہیں اس کی بھی روزی لگی ہے. باقی میرے اختیار وچ جنوں دسنا ہے انہوں میاں صاحب نے گل ہی مکائی, مانگت کھولوں منگن والا ہمیشہ رہندا خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا. آؤ اور صرف ایک کام سیکھو باجی, ہم سیکھتے حضور بڑا پروٹوکول ہے سفر کا, اتنا پروٹوکول ہے. صرف ایک دنیا کی بات کرو, 40 سال کی عبادت پہ یہ بھی نہیں کہا چل ایک کر لی یا دوسری نہ کرنا, ایک ہی کرو. تو اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا, اگر گھر اللہ کا ہے تو بات بھی صرف اللہ کی ہوگی, اگر گھر اللہ کا ہے تو بات صرف اللہ کے محبوب کی ہوگی, اگر گھر اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کے محبوب کی اہل بیت کی ہوگی, اگر گھر اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کے محبوب کے یاروں اور پیاروں کی ہوگی. تو اپنی گل کر سکتا, اتنا پروٹوکول. اس گھر کے پروٹوکول میں سے پروٹوکول ہے, جب بھی آنا ہے بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اندر سجا پیر رکھنا ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری, پروٹوکول ٹوٹ گیا, سجا رکھنا سی نہیں, دھیان خیال کہیں اور تھا, جان بوجھ کے نہیں رکھا, خیال کہیں اور تھا. سجا رکھنے بجائے کھبا رکھا, جیسے کھبا رکھا آواز آتی ہے او سور, او بیل, او ٹگے, کیا ہوا؟ تجھے اللہ کے گھر میں آنے کی آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں.